شمولیت مانگیں گے. راشد سمرو صاحب سینئر رہنما جے یو آئی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کل تک مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھے, ملاقاتوں میں موجود تھے. سمرو صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. مولانا صاحب کا فیصلہ ایگزیکٹلی ہے کیا تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کے لیے؟ اپوزیشن میں بیٹھنا ہے یا انہیں وزارت عظمیٰ کا ووٹ دینا ہے؟ دیکھیں, ہماری مجلس عاملہ کا 2 دن اسلام آباد میں شاہ زیب بھائی اجلاس جاری رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2002 میں جو پاکستان کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب 1 ووٹ سے وزیر اعظم کے الیکشن ہار گئے تھے, اس کے بعد شاید دنیا کی قوتوں کو, عالمی طاقتوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ مولوی اتنا بڑا آگے کیسے جا رہا ہے. 2008, 2013, 2018 اور اب 2024 رفتہ رفتہ ہمارے ہجوم کو کم کیا گیا. ہماری مرکزی مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس وقت تک اپوزیشن میں بیٹھیں گے جب تک ہماری جنرل کونسل یہ فیصلہ نہیں کر لیتی کہ ہم سیاست کو خیر بات کہہ دیں اور پارلیمانی سیاست کو چھوڑ دیں. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس نے 27 سال کی عمر سے 72 سال کی عمر تک 50 سال مولوی, ممبر, مسجد, محراب کو آئین کے ساتھ, پارلیمان کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ جوڑے رکھا. خود اب تحریک انصاف کی امید تو ہے وزارت عظمیٰ کے لیے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اپوزیشن ہی کا فیصلہ ہے, مگر جو اپوزیشن کا فیصلہ ہے اس میں کیا جو سڑکوں پر آنے جا رہی ہے ہفتے سے تحریک انصاف, اس میں بھی آپ ساتھ دیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں, تحریک انصاف سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب تشریف لائے کیونکہ وہ بھی امیدوار ہیں, ان کو بھی ووٹ چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ابھی تحریک انصاف بھی آ رہی ہے, ان کو بھی ووٹ چاہیے. تو یہ تو جو وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر, جن کے 1 ووٹ بھی ہے وہ ان کے پاس بھی جا رہے ہیں. ہمارے تو اس وقت 7 ووٹ ہیں قومی اسمبلی کے اندر, تو وہ ہم سے ووٹ مانگنے کے لیے ضرور آ رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ جمعیت علماء اسلام وزیر اعظم کے اس دوڑ میں شریک ہوگی یا کسی کو سپورٹ کر سکے گی. میرا نہیں خیال. مگر جو پروٹیسٹ ہے پھر وہ جو سڑکوں پر آنے جا رہے ہیں, کیونکہ پی ڈی ایم میں بھی جو اسٹریٹ پاور تھا وہ آپ کا استعمال ہوا, آپ لوگوں کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. اس وقت ریاستی کریک ڈاؤن کا شکار ہے تحریک انصاف, اور اسٹریٹ پاور ان کے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے وہ اسٹریٹ پاور دکھانے میں انہیں دشواری کا سامنا ہے. آپ سپورٹ کریں گے ان کو؟ ہم اپنے اسٹریٹ پاور کے ساتھ پچھلے 1 ہفتے سے میدان میں ہیں. جمعہ والے دن سے ہمارے بلوچستان آپ دیکھیں پورا بھرا پڑا ہے مظاہروں سے, پورا صوبہ سندھ مظاہروں سے بھرا پڑا ہے. آج بھی بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے. لیکن جے یو آئی کے ایک سیریس تحفظات ہیں پی ٹی آئی سے, خاص طور پر پی ٹی آئی کے قائد عمران احمد خان نیازی صاحب کے نظریے سے ہمارے اختلافات ہیں. اس حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں. 16 سال پہلے مولانا صاحب نے ایک بیانیہ دیا تھا, چاہیے یہ تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کا وفد آتا, مولانا صاحب سے بات کرتا کہ بھائی آپ کے جو تحفظات ہیں وہ غلط ہیں, خان صاحب ایسے کسی ایجنڈے پر عمل پیرا نہیں ہے. لیکن چلیں 16 سال کے بعد آج وہ تشریف لائے ہیں تو وہ تو خان صاحب کا اسٹائل آف پولیٹکس نہیں ہے نا کہ وہ اپنی تشریح پیش کریں. وہ تو الزام کے بدلے میں زیادہ بڑا الزام لگاتے تھے جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان پر لگایا. مگر اب جب آپ دونوں مل رہے ہیں, کبھی نہیں دیا, مگر جب آپ دونوں گالی کا جواب کبھی بھی گالی سے شاہ زیب بھائی نہیں, مگر جب آپ دونوں مل رہے ہیں, مسئلہ یہ کہ مولانا کا جو الزام ہے کہ ان کے خلاف دھاندلی ہوئی 2013 کے بعد سے, جو آپ نے اپنی سیٹس کا شیئر ہارا ہے خیبر پختونخوا میں مینلی, وہ تو ہارا ہی تحریک انصاف کے ہاتھوں ہے. ابھی بھی 2024 میں اگر کلین سویپ کیا ہے کسی نے تو تحریک انصاف نے کیا خیبر پختونخوا میں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, غلط ہوا ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, مینڈیٹ تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں ملا ہے, ان کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کریں گے. یہ کیسے, یعنی آپ تحریک انصاف کے پھر مینڈیٹ کو تسلیم کر رہے ہیں؟ نہیں, ہماری لڑائی نہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے اس معاملے میں, نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, نہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے. ہماری لڑائی ان سے ہے جنہوں نے 2018 میں 1 لاڈلا بنایا تھا اور اب 4 لاڈلے بنائے ہیں. ہمارا اختلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے, الیکشن کمشنر صاحب سے ہے کہ بھائی آپ ہمیں لاڈلا نہ بنائیں, جو ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں دیں. ہم اس وقت بھی نتائج لے کے کھڑے ہوئے ہیں. یعنی جب آپ کہتے ہیں 1 لاڈلا 2018 میں بنایا تھا اور ایک اب بنا رہے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا. اسٹیبلشمنٹ ہو, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الیکشن کمشنر ہو, عدلیہ کے فیصلے ہوں کہ ہم حلقے میں جا نہیں سکتے, تھریڈ پہ تھریڈ لیٹر مولانا فضل الرحمان صاحب کو جاری ہو رہا ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, 3 خودکش دھماکے ہو گئے اور ہمیں ریلیف نہیں مل رہا, سیکیورٹی نہیں مل رہی. مگر سمر صاحب ظاہر ہے آپ کا جو سیکیورٹی کا کنسرن ہے وہ ضرور ایڈریس ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو کیمپین میں بھی اس حوالے سے مسئلے ہوئے, مگر جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گلہ ان سے ہے جو کہ لاڈلے بناتے ہیں, 2018 میں 1 بنایا, ابھی 4 بنا لیے ہیں, مگر یہ جو 4 والا سلسلہ ہے وہ مولانا نے آج بتایا کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے سامنے بٹھا کر کہا کہ کس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس لانی ہے. میں نے تو اس لیے اختلاف نہیں کیا کہ اگر میں کرتا تو کہتے میں عمران خان کو بچا رہا ہوں. آج وہ کل انہوں نے اپنی پریسر میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہم اس وقت عزت دیں گے جب وہ سیاست سے وڈرا کر لیں, اور 2022 میں
وہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے تو اپنے آپ کو چارج شیٹ کیا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ساتھ. وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کہنے پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تھی. ایسے نہیں تھا شاہ زیب بھائی. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. مولانا صاحب نے 2018 کے اسمبلی میں جانے سے منع کیا, لیکن بڑا ہجوم نون لیگ کا تھا, پیپلز پارٹی کا تھا, بڑی جماعتیں چلی گئیں, ہم نے احترام کرنا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ حکومت میں مت جاؤ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ تقریر اس دن کی جس دن نے شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا ہے رات کو تراویح کے بعد کی, ریکارڈ پر موجود ہے, جس میں مولانا صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا حکومت میں. نہیں, اب آپ بیٹھ بھی گئے ہیں تو فوری طور پر کوئکلی چند آئینی اصلاحات کریں اور اسمبلی کو تحلیل کریں اور عوام کے پاس جائیں. ہم نے اس وقت بھی آخر تک یہ کہتے رہے کہ بھائی آپ اصل نو انتخابات میں جائیں, کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت چلانا گلے پڑے گی, اور پڑی. لیکن چونکہ ہمارا ہجوم کم تھا, بڑا ہجوم نون لیگ کا تھا, پیپلز پارٹی کا تھا. مگر مولانا یہ کہیں کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے سامنے بٹھا کر سب کو کہا, باقی جماعتیں بھی موجود تھی, ایک ایک سٹیپ بتایا کہ کیا کرنا ہے, تو پی ڈی ایم کی سربراہی تو نہ لیتے نا. وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, وہ لیڈ کیا انہوں نے, تو اپنے آپ کو بھی تو وہ چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو کیا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے کہنے پر کیا, اور آج کے اسٹیبلشمنٹ وڈرا کر لے پالیٹکس سے. شاہ زیب خانزادہ صاحب, یہ پی ڈی ایم 2018 کے دھاندلی کے بعد بنی, اس وقت نہیں بنی تھی جب عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا. اور آپ دیکھیں کہ جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی حمایت کی آج وہ لاڈلے بنے, جنہوں نے مخالفت کی وہ آج جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کے لیے رو رہے ہیں اور ان کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے. ہمیں سزائی اس چیز کی دی جا رہی ہے, ہم روئی اسی چیز کا رہے ہیں کہ بھائی عوام کو آزاد چھوڑیں, خود مختار چھوڑیں, عوام جس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں آپ اقتدار اس کے حوالے کریں. صاحب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے آپ کی سیٹیں بنتی اتنی تھی, سب کو پتا تھا آپ کو اتنی ملنی تھی. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں 16 ماہ کی حکومت پڑی ہے ہمارے سر, مولانا اور زرداری صاحب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کہا کنٹینیو کرنا ہے, نون لیگ تو چاہتی تھی کہ چلے. تو اور مولانا صاحب تو ابھی بھی الیکشن کے لیے تیار نہیں تھے, وہ تو کہہ رہے تھے الیکشن ہونے نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے سیکیورٹی کے کنسرن ہے, وہ تو ابھی بھی الیکشن کے لیے نہیں مان رہے تھے. اس کے 3 سوالات کے 3 کوئک جواب دے دیتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر یہی ہمارا مینڈیٹ تھا اور ہمارا مینڈیٹ چوری نہیں کیا گیا, ہم 10 سے 15 حلقے دے رہے ہیں, آپ 10 سے 15 حلقے کھلوائیں, ان کے انگوٹھے چیک کریں. اگر 50 ہزار جعلی ووٹ نہ نکلے ہم مطالبہ چھوڑ دیں گے, لیکن اگر 50 ہزار ان 15 حلقوں میں جعلی, اور وہ کہاں کے حلقے ہوں گے؟ جی چاروں صوبوں کے, ایک صوبے کے پی کے نہیں, میں سندھ کا دوں گا, سندھ کے اندر 50 ہزار ووٹ ڈالے گئے. اسی طرح مطلب اس میں کچھ ایسے حلقے تو نہیں ہے جس میں تحریک انصاف جیتی ہے کہ آپ انہی کے ساتھ کیمپین کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہو کہ یہ بھی غلط جیتے ہیں. تحریک انصاف کے خلاف بات ہی اس بیانیے پہ نہیں کر رہے شاہ زیب صاحب, ہم تحریک انصاف کے خلاف اس موضوع پہ نہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جس نے چرایا ہے وہ ہمیں انصاف دے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تحریک انصاف نے چرایا یا پیپلز پارٹی نے چرایا یا مسلم لیگ نے چرایا. یعنی اسٹیبلشمنٹ سے پھر انصاف مانگ رہے ہیں آپ؟ ہم عدلیہ سے, الیکشن کمشنر سے, اسٹیبلشمنٹ سے صرف انصاف نہیں مانگ رہے, ان کو نیوٹرل ہونے کی دعوت دیتے ہیں. اگر ملک بچانا ہے, دیکھیں 70 کی دہائی میں کیا ہوا. صاحب جس دن سامنے بٹھا کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے, جس دن سامنے بٹھا کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے کہا تھا اگر مولانا اس دن کہہ دیتے کہ آپ نیوٹرل رہیں اور سائیڈ میں ہو, ہمیں ہمارا کام کرنے دیں. الرحمان صاحب نے کہا تھا, کیا جنرل فیض حمید نہیں تھے جنہوں نے ہاتھ جوڑ کر مولانا صاحب کو کہا تھا کہ مولانا صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے معاف کریں؟ یہ آپ ہی بتا رہے ہیں. مولانا کا یہ جنرل فیض حمید نے تو نہیں کہا کہ انہوں نے کہا تھا. آپ پوچھیں جنرل فیض حمید صاحب سے یا مولانا صاحب سے, اگر وہ انکار کریں. دعوت ہے انہیں کہ وہ آ جائیں پروگرام میں, مگر پھر مولانا ملے ان سے ہی تھے, پھر دوبارہ 2022 میں بھی انہی سے ملے, انہی کے کہنے پر سب کچھ کیا, پھر آج کہہ رہے ہیں مداخلت. اور ظاہر ان کا مطالبہ ٹھیک ہے, مداخلت نہیں ہونی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کی, مگر کتنا جنرل مطالبہ ہے. یہ عمران خان صاحب کی طرح کا مطالبہ تو نہیں ہے کہ میرا ساتھ دو تو ٹھیک ہے ورنہ سائیڈ میں ہو جاؤ. شاہ زیب بھائی, مولانا فضل الرحمان کو اسی چیز کی تو سزا مل رہی ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کیوں کھڑا رہا ہے, ملک کے ساتھ کیوں کھڑا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان سے زیادہ معتدل کوئی سیاستدان آپ نے دیکھا ہے کہ مذہبی تشخص کے ساتھ وہ اتنا کمیٹیڈ رہا ہو, آئین کے ساتھ اتنا کمیٹیڈ رہا ہو, پارلیمان کے ساتھ. اسی چیز کا تو ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. آپ ہمیں اپریشیٹ کریں کہ ہم نے آئین کے ساتھ کمیٹیڈ رہنے کا عزم کیا اور اس پہ اپنے کارکن کو لا کے کھڑا کیا اور اس کا خمیازہ بھگتا. خودکش دھماکے ایک پروگرام سے 80 جنازے اٹھا لیے ہم نے. سیکیورٹی کا آپ کا بالکل صحیح گلا ہے کہ بہت زیادہ آپ کا سیکیورٹی تھریٹ رہے ہیں, مولانا صاحب کو بھی سیکیورٹی تھریٹ ہیں اور یہ معاملہ ایڈریس ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی پر بھی مولانا کے انٹرویو سے سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں, آج تحریک انصاف نے بھی اٹھا دیے ہیں, ان کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے.